وطن عزیز میں جو سموگ کی صورتحال ہے وہ بدترین ہے، بالخصوص پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں اور پنجاب کا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو موسم سرد ہوگا، یعنی کہ ماہ جو دسمبر ہے وہ زیادہ شدید تر ہوگا، سموگ کے حوالے سے بیماریاں بڑھیں گی، لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی۔ اس وقت جو حکومت ہے، صوبائی حکومت مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ جو اقدامات اٹھا رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 10 سال کی منصوبہ بندی کرنے جا رہی ہیں اور 10 سال کی پلاننگ ہوگی، جس کے مطابق لاہور میں یا پنجاب کے مختلف جو شہر ہیں اس میں سموگ کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا۔ 10 سال کس نے دیکھے ہیں، کیا ہوگا، یہ تو ایک بڑا سوال ہے، اور بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر سیاسی حالات، حکومتیں جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے مستقبل ان کا کیا ہوگا، کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، بازاروں کے حوالے سے بھی 8 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں وہ نہ کی جائیں، ریسٹورنٹس کو بھی تاکید کی گئی ہے۔ مگر جو سموگ ہے، جو اس کے ذرات ہیں، جو نیگیٹو ذرات ہیں، جو صحت کے حوالے سے مضر ہیں، وہ تاحال کم نہیں ہو رہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو پیٹرول ہے، جو ڈیزل کا استعمال ہے، ایک تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے پاکستان میں، بالخصوص اگر ہم پنجاب کی اس وقت صورتحال کی بات کریں، کیونکہ سموگ نے پنجاب کو زیادہ متاثر کیا ہے، وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ رکشہ، موٹر سائیکل اور حتیٰ کہ جو اپنی گاڑی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کی ترجیحات یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا نہیں رہا، یا یہی وجہ ہے کہ جب حکومتیں اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتی ہیں تو ماضی کی حکومتوں کو الزام تراشی ان پر کرتی ہیں، یا پھر قدرتی جو آفات کا کہہ کر خود اپنے جو فرائض ہیں ان سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بالخصوص جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طویل البنیاد جو ہے منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑے شہر نہیں ہوتے بلکہ نئے شہر آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، نہ کہ کسی اور اشرافیہ پر، خواص پر، یا اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے جو عوامی مسائل ہیں، عوام کی صحت ہے، عوام کی تعلیم ہے، عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ جو مہذب ریاست اور غیر مہذب ریاست کا ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی ریاست آپ اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور کون سی ریاست ہے جو خواص کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ اس معیار پر یقیناً پاکستانی جو ریاست ہے وہ پورا نہیں اترتی، اور اب جو وقت گزر رہا ہے لوگوں کا جو شعور ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے نہ تو صاف پینے کا پانی ہے، نہ ہی صاف ہوا ہے، نہ ہی کوئی روزگار کی فراہمی ہے، اور یوں عوام میں مایوسی اور حکومتوں کے ساتھ جو ان کا جو تعلق ہے، جو یقینی طور پر تعاون کا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔ کچھ جو اعداد و شمار ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت 18 لاکھ شہری جو لاہور کے ہیں وہ ہسپتالوں سے رجوع کیا ہے۔ سانس کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں جو ہے ان میں شدت آ رہی ہے، مگر جو عام آدمی ہے، جو بالخصوص پنجاب کا، جو لاہور کا، یا جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں کا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی ماسک پہننے پر آمادہ نہیں ہے، اور جو ان کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کا جو مضر سے دھواں ہے اس کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھی حکومتوں نے ماضی میں اس کو ایسا شعور دلانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اب جب موسم سرد، یعنی کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، دسمبر کا مہینہ جو ہی آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہے، یعنی کہ سموگ کے جو مضر اثرات ہیں یا سموگ کی جو شدت ہے اس میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
اب جو خوفناک بات ہے اس معاملے کا، جو تشویشناک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شہریوں کی جہاں جہاں پر یہ اسموک موجود ہے، بالخصوص لاہور میں، تو وہاں کی جو شہری ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کم و بیش ماہرین کا کہنا ہے کہ 4 سال کم ہو رہی ہے. یعنی کہ جس طرح وہ سانس کے ذریعے یہ مضر اثرات، جو زہریلی جو پارکلز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اپنے سانس کے ذریعے جو لے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی 4 سال کے لیے کم ہو رہی ہے. ستم ظریفی یہ ہے، جو تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں، یعنی کہ ابھی مستقبل میں ہمیں چند سالوں میں، 2 سالوں میں یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ نہ تو کوئی درختوں کے حوالے سے پنجاب حکومت کا بھی کوئی پلان ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے کہ پنجاب حکومت کچھ ایسے مخصوص جو درخت ہیں وہ لگا رہی ہے صوبے بھر میں، جہاں جہاں پر یہ موسمیاتی سے متاثر ہے علاقہ، تاکہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکے. ایسی کوئی ہمیں اس وقت چیز نظر نہیں آ رہی. جو معیشت ہے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جب آپ اسکول بند کر دیں گے، جب آپ جو ریل کے جو ٹریکس ہیں وہاں پر ریلوے کے بھی روٹس کم کریں گے، اور لاہور میں آنے سے قبل ہی ریل کو روک دیا جائے گا، جو جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ متاثر ہوگی، اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں اگر آپ ان کو کنٹرول کریں گے، یقینی طور پر اس کا مقصد لوگوں کی صحت کا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے جو معیشت ہے وہ متاثر ہوگی. اور معیشت کی جو گروتھ ہے، یعنی کہ جو ہم یہ جب کہیں گے کہ جو صوبائی معیشت ہے اگر وہ مستحکم ہوگی، تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا، وہ نہیں ہوگی. غرض یہ ایک بڑا سنگین چیلنج ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سنگین چیلنجز کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور شاید ہم بطور قوم ہماری کچھ ایسی عادات و خصائص ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم مستقبل بینی سے کسی طور پر عادی نہیں ہے، اس کے خوگر نہیں ہے. اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ صورتحال ماہرین کے نزدیک مزید خراب ہونے جا رہی ہے، اور حکومت ہے وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے، مگر مستقبل قریب میں کچھ زیادہ بہتری ہمیں ہوتی ہوئی اس وقت نظر نہیں آ رہی.